السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا کچھ لوگوں نے نا ایز لسنر لکھا ہوا ہے نا، تو ابھی بھی جیسے آپ لوگ نا ڈیورنگ دا، ویسے تو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیورنگ دا سیشن بھی میرے خیال سے آپشن ہوتا ہے کہ ان کیس اگر کوئی رپلائی نہیں کر سکتا یا کوئی ایسی بھی بات ہو نا، تو آپ لوگ ری نیم کا آپشن آئے گا. آپ جب اپنے نام پہ کلک کریں گے نا تو آئی تھنک آتا ہے، تو پھر آپ لوگ کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا سیشن بھی. چلیں اس کو لیکچر نمبر 23 ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوم ورک جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ ہم منڈے مارننگ میں کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آج زیادہ سے زیادہ لیکچر 23 کور ہو جائے ہمارا انشاءاللہ. ایک منٹ رک جائیں، کچھ لوگ اور جوائن کر رہے ہیں، ذرا آ جائیں ساتھ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل ما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع. میں آپ کے سامنے کچھ مرکبات لکھوں گا اس حدیث میں سے، اور امید کروں گا کہ آپ ان مرکبات کو انشاءاللہ تعالیٰ پہچاننے کے قابل ہوں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مرکب جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص. مرکب تام جسے ہم جملہ کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ. تو مرکب تام میں ہم جملہ اسمیہ پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور جملہ اسمیہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن آپ نے دیکھنا ہے. اگر معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ جانا چاہیے جملہ اسمیہ کی طرف، اور دونوں مرفوع ہوں گے تو کنفرم ہو جائے گا. اوکے جی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم مرکب ناقص فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ہے یہ، کیونکہ مرکب ناقص ہم 3 عدد پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. مرکب اشاری کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ پہلا اسم اشارہ ہوگا تو مرکب اشاری ہوگا. کس صورت میں؟ جب وہ مرکب ناقص ہوگا. جب آپ نے مرکب تام کینسل کر دیا، جملہ اسمیہ کینسل کر دیا، تو اب آپ جو مرکب ناقص پہچان رہے ہوں گے وہ مرکب اشاری کب ہوگا؟ جب پہلا اسم اشارہ ہوگا. وہ مرکب توصیفی کب ہوگا؟ جب دوسرا اسم صفت ہوگا. اور وہ مرکب اضافی کب ہوگا؟ جب پہلا اسم الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور دوسرا اسم مجرور ہو. ٹھیک؟ تو ہر اس چیز کو نا ایسا کریں، سلو پلے کرتی ہوں، لکھ لیں جو سر نے نشانیاں بتائی ہیں نا مرکبات کو پہچاننے کی، ٹھیک ہے. تو ایسا پیچھے سے کرتی ہوں، اس کو لکھ لیں. طریقہ ہے کہ پہلا اسم اشارہ ہوگا تو مرکب اشارہ جو ہے وہ جانا چاہیے. تام میں ہم جملہ اسمیہ پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور جملہ اسمیہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن آپ نے دیکھنا ہے. اگر معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ جانا چاہیے جملہ اسمیہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں جملہ اسمیہ از اکولس ٹو معرفہ پلس نکرہ. پہچان کے لیے نا کہ کیسے پہچاننا ہے، اوپر بے شک ہیڈنگ اس طرح کی ڈالیں کہ میں کیسے پہچانوں کہ کون سا مرکب ہے. ٹھیک ہے، مرکب کی پہچان یا جو بھی اس طرح کی ہیڈنگ آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر نیچے لکھیں جو مرکب تام از اکولس ٹو معرفہ پلس نکرہ جب جملہ اسمیہ کی بات ہو. ٹھیک ہے نا، مرکب تام تو جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے نا، تو ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. مرکب تام میں جملہ اسمیہ جب ہوگا تو معرفہ پلس نکرہ، یہ پہچان ہو گئی. فوراً مرکب کو دیکھتے ہی آپ پہلی چیز یہ دیکھ لیں معرفہ پلس نکرہ ہے تو بس پھر ادھر ہی ڈیسائیڈ ہو گیا نا. تو مرکب ناقص سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ہمیں جب معرفہ پلس نکرہ ہو گیا تو، ورنہ مرکب ناقص میں فردر ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے نا کون سا مرکب ناقص ہے. تو سب سے پہلے جملے کو مرکب کو اس نظر سے دیکھیں کہ معرفہ پلس نکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ذہن میں لائیں. اور دونوں مرفوع ہوں گے تو کنفرم ہو جائے گا. اوکے جی.
ٹھیک ہے. پھر کنفرم کیسے ہوگا؟ پہلی چیز کیا آپ نے دیکھی؟ معرفہ پلس نکرہ. سیکنڈ چیز یہ بھی لکھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں مرفوع ہیں کہ نہیں، کیونکہ کہیں کہیں آپ کو معرفہ پلس نکرہ دکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اگر مرفوع نہیں ہے، دونوں مرفوع حالت میں نہیں ہے، تو پھر کوئی اور بات ہو سکتی ہے. کیونکہ جملے میں تو ہے کہ 100% والا رول اپلائی ہوگا کہ معرفہ پلس نکرہ جو دونوں اسما ہے، مبتدا اور خبر، دونوں نے اس میں ہونا ہے، یعنی مرفوع حالت میں ہونا ہے. تو پہلے معرفہ پلس نکرہ دیکھنا ہے. سیکنڈ چیز، آپ اگر یہ ہو گیا معرفہ پلس نکرہ، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی دونوں مرفوع ہیں کہ نہیں. دونوں مرفوع ہیں تو بس اب کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ مرکب تام ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم مرکب ناقص فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ہے یہ، کیونکہ مرکب ناقص ہم 3 عدد پڑھ چکے ہیں: مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. مرکب اشاری کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ پہلا اسم اشارہ ہوگا تو مرکب اشاری ہوگا. کس صورت میں؟ جب وہ مرکب ناقص ہوگا. جب آپ نے مرکب تام کینسل کر دیا، جملہ اسمیہ کینسل کر دیا، تو اب آپ جو مرکب ناقص پہچان رہے ہوں گے وہ مرکب اشاری کب ہوگا؟ جب پہلا اسم اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب مرکب ناقص مرکب تام جب کینسل ہو گیا، جب کنفرم ہو گیا مرکب تام نہیں ہے، اب ذہن کو لے کے جائیں اس طرف، مرکب ناقص کی طرف. اور اگر پہلا اسم، یہ ایک تو سر نے بتایا اشارہ ہوگا، اس سے آپ کو ہنٹ مل جائے گی کہ مرکب اشاری ہے. اور پھر دوسرا آپ نے چیک کرنا ہے کہ دوسرا بھائی الف لام والا معرفہ ہے کہ نہیں، یہ بھی لکھ لیں ساتھ میں. ٹھیک ہے، اس سے کنفرم ہو جائے گا مرکب اشاری ہے. پہلا اسم اسم اشارہ، دوسرا اسم معرف باللام. وہ مرکب توصیفی کب ہوگا؟ جب دوسرا اسم صفت ہوگا. اور وہ مرکب اضافی کب ہوگا؟ مرکب توصیفی کی پہچان جب دوسرا اسم صفت ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں. پہلا ایسے ہی ہوتا ہے نا مرکب توصیفی، ہم عربی میں تو یوں ہی بناتے ہیں نا، موصوف پلس صفت نا، اس فارمیشن میں. تو دوسرے اسم پہ غور کرنا ہے کہ وہ صفت ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے، پھر اس سے ہمیں آئیڈیا مل جائے گا کہ مرکب توصیفی ہو رہا ہے. پہلا اسم الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور دوسرا اسم مجرور ہو. ٹھیک. اب مرکب اضافی ہے، پہلا اسم تنوین اور الف لام کے بغیر. ٹھیک ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اور پھر یہ اس سے تو ہمیں ہنٹ مل گیا کہ مرکب اضافی کی طرف بات جا رہی ہے. کنفرم کرنے کے لیے دوسرا اسم مجرور حالت میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور مجرور میں ذہن میں وہ سب رکھنا ہے کہ بھائی مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، یہ جو ہے ان کی منصوب حالت وہ نہیں ہوتی نارمل زیر والی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجرور حالت تو کوئی سی بھی ہو سکتی ہے نا، بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجرور ہے کہ نہیں. بے شک یا تو زیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یا پھر ہمیں ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر مرکب ناقص کی اپنی پہچان ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ پہچانیں گے. اور جب بھی آپ مرکب ناقص کو پہچانیں تو ساتھ اس کا اعراب بھی بتا دیں گے کہ یہ مرفوع مرکب ناقص استعمال ہوا ہے یا منصوب یا مجرور. تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک مرکب کو ذکر کیا ہے، کیونکہ میں جواب دینے لگا تھا پہچاننا آپ نے. تو حدیث میں لفظ ہیں، آپ نے فرمایا ان ہذہ القلوب. ہذہ القلوب مرکب ہے. چیک کریں گے ہم کہ یہ تام ہے، اور تام میں سے جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو جملہ اسمیہ پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. جی جملہ اسمیہ نہیں، کیونکہ اگر ہم اسے مبتدا اور خبر مانے تو پہلی بات تو یہ کہ معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن ہے. خبر 1% معرفہ آ سکتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو مرفوع آپ کو نظر نہیں آ رہا. پہلا اسم جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ واحد اور جمع والا جو ہے وہ مرفوع بھی ایسے ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مجرور بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہاں سے نہیں آپ پہچان پا رہے، لیکن ساتھ جو الف لام والا اسم لگا ہوا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ قلوب جو ہے قلب کی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے، اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے. تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو جملہ اسمیہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یعنی جملہ اسمیہ کو کینسل کرنے کے آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ جملہ اسمیہ کیوں نہیں ہے. اب مرکب ناقص کی طرف آئیں گے. 3 مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے ہیں: اشاری، توصیفی اور اضافی. ہاں جی، تو کون سا ہے؟ اشاری. پہلا اسم اشارہ ہے تو پکا مرکب اشاری ہو گیا. ساتھ نوٹ کر لیں کہ القلوب چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے،
اس لیے اشارہ واحد مونس لگا ہوا ہے. تو حاضہ القلوبہ یہ مرکب اشاری ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ منصوب اعراب. ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مرکب اشاری کو استعمال کیا منصوب فارم میں اور فرمایا کہ ان حاضہ القلوب تصدع، بے شک یہ دل، ترجمہ ہوگا اس کا یہ دل، بے شک یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. کما یصدع الحدید، بالکل اس طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب اس پر پانی پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے صحابہ، ان کی طرف سے جو سوال آیا وہ نوٹ کرنے والا ہے. سوال ان کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ جی دلوں کو بھلا زنگ کیسے لگ جاتا ہے، کیا جب دلوں کو زنگ لگ ہی جاتا ہے تو ان کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے. اس طرح کا کوئی سوال نہیں آیا. سوال آیا تو صرف یہ آیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنگ کو دور کیسے کیا جائے. آپ نے فرما دیا کہ زنگ لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے، بس آپ ہمیں بتائیں کہ اب اس زنگ کو اتارنا کیسے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ اتارنے کا فارمولہ دو مرکبات کی صورت میں دیا. ایک مرکب آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت، اور دوسرا ارشاد فرمایا وتلاوت القرآن. دو مرکبات آپ کے سامنے ہیں. ہم پہلے دوسرے مرکب پہ بات کریں گے، تلاوت القرآنی. ہاں جی، مرکب ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ. تو مرکب ہے. مرکب تام جملہ اسمیہ ہے نہیں. ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں پہچان ہوگی. آپ قرآن میں سے کوئی بھی مرکب پکڑ کے اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. کوئی پوچھتا ہے کیوں نہیں ہے آصف یہ جملہ اسمیہ؟ ماشاءاللہ کہیں گے جی اگر اسے مبتدا مانے اور اسے خبر مانے تو دوسرا مرفوع نہیں ہے، اور مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے جو دونوں پارٹس ہیں مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے جملہ اسمیہ نہیں ہے. اب ہم آئیں گے مرکب ناقص کی طرف. ٹھیک ہے جی. جی آصف کوئی پوچھتا ہے کون سا مرکب ناقص ہے؟ مرکب اشاری ہے. کوئی اگر کیوں نہیں ہے اشاری تو آپ کہیں گے جی پہلا اشارہ ہی نہیں ہے. مرکب توصیفی ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا اسم صفت نہیں ہے، اور دوسرا چیک کہ دونوں آپس میں برابر ہی نہیں ہے. ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، ایک مرفوع ہے، ایک مجرور ہے. بالکل ہی کوئی میچ نہیں ہے. مرکب توصیفی میں تو 100% میچ ہوتا ہے. تو پھر تیسرا مرکب ناقص، مرکب اضافی، اور اس کو پروف کیسے کریں گے؟ پروف یہاں سے شروع کریں گے کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسم مجرور ہے. تو مرکب اضافی فائنل ہوا. اور ترجمہ کرتے ہوئے مرکب اضافی کا پیچھے سے آپ ترجمہ کریں گے قرآن کی تلاوت. اور یہ بھی بتا دیں گے کہ مرکب اضافی جو ہے اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. کہاں سے پتا چلا؟ مضاف سے. کیونکہ مرکب اضافی کا اعراب پہچاننا آپ نے مضاف سے ہے. مضاف لینا تو ہونا ہی جر میں ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے اعراب نہیں پہچانا. تو ماشاءاللہ جی آپ نے دو مرکبات ناقصہ پہچان لی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مرکب کی طرف جو کہ کثرت ذکر الموتی ہے. پہلی بات مجھے بتائیں یہ مرکب ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ. تو یہ تو تین الفاظ کا مجموعہ ہے. دو الفاظ کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے تو تین الفاظ کا مجموعہ تو زیادہ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو پکا مرکب ہے. اچھا، اب تین الفاظ کا مجموعہ مرکب جملہ اسمیہ بن نہیں رہا، نظر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مرفوع مجرور بات ہو رہی ہے. تو گویا مرکب ناقص ہی ہے. مرکب ناقص میں اگر ہم چلیں تو اشاری ہے، توصیفی ہے. ٹھیک. اضافی کو چیک کریں ذرا. اضافی کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہو اور تنوین بھی نہ ہو. چیک کریں
कसरतु लफ्ज के ऊपर ना तो अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो जहन बन रहा है आपका मुरक्कब इजाफी का। ओके जी, तो ऐसे इस्म को आप मुजाफ बना देते हैं, मुजाफ बना दे। ओके जी, आगे चेक करें, आगे है जिक्र का लफ्ज। जिक्र मजरूर है और मुजाफ इलैह मजरूर होता है। ओके जी, मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना, लिहाजा कंफर्म हो गया कि ये मुजाफ इलैह है। लेकिन ये मुरक्कब अभी आगे चल रहा है। फिर आपने जिक्र लफ्ज में मजीद गौर किया, जिक्र लफ्ज में भी आपको मुजाफ वाली क्वालिटीज नजर आ गई। जिक्र लफ्ज में भी मुजाफ वाली क्वालिटीज नहीं है। क्या है मुजाफ वाली क्वालिटीज? कि अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये मुजाफ इलैह जो है ये मुजाफ भी बन रहा है, इसके लिए मुजाफ इलैह है, अगले के लिए मुजाफ बन सकता है। तो देखें, अगर इसको हम मुजाफ बना दें तो अगला चेक करें मजरूर है, लिहाजा अल मौत मुजाफ इलैह बन गया। तो फाइनल रिजल्ट निकला मुरक्कब इजाफी। अब फर्क क्या है इस मुरक्कब इजाफी में और इस मुरक्कब इजाफी में? फर्क यह है कि यह मुरक्कब इजाफी सिंपल मुरक्कब इजाफी था, सादा मुरक्कब इजाफी। इस मुरक्कब इजाफी को हम कह देंगे कंप्लेक्स मुरक्कब इजाफी। क्यों? इस मुरक्कब इजाफी में एक मुजाफ है, एक मुजाफ इलैह। इस मुरक्कब इजाफी में दो मुजाफ हैं, दो मुजाफ इलैह हैं। तो हमारा मुरक्कब इजाफी में अगला टॉपिक है पेचीदा मुरक्कब इजाफी, जिसका नाम मैंने कंप्लेक्स मुरक्कब इजाफी आपके सामने रख दिया। यानी पेचीदा मुरक्कब इजाफी कोई अलग से मुरक्कब नाकिस नहीं है, बल्कि मुरक्कब इजाफी को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाए। तो हम ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाएं। ठीक है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन लिख लें। ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाएं। हमने क्या कहा है पेचीदा मुरक्कब इजाफी को? ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाएं। यानी चेक करने का अंदाज आपका वही है, पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर मुजाफ हो गया। दूसरा मजरूर, पहला अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर मुजाफ हो गया। दूसरा मजरूर मुजाफ इलैह हो गया। और अगर दूसरा भी आपको अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर नजर आए और आगे चीज चल रही हो, ठीक है, तो आपने उसे फिर मुजाफ बना देना है और अगला चेक कर लेना है, मजरूर होगा तो वो मुजाफ इलैह होगा और यूं आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। तर्जुमा करते वक्त उसी तरह होगा जिस तरह सादा का करते हैं आप, जहां पर मुरक्कब इजाफी खत्म होता है अरबी का, वहां से उर्दू का मुरक्कब इजाफी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तर्जुमा किसका करना है? मौत का। ठीक है, यहां से तर्जुमा शुरू करते हैं करना। मौत, उसके बाद जिक्र है, उसके बाद कसरत है। ओके, अब इनके दरमियान में का के की मुनासबत से लगा लें। क्या लगाएंगे जी? मौत के जिक्र की कसरत। मौत का जिक्र की कसरत बनेगा नहीं। ठीक है, हां, अगर जिक्र की जगह हम याद लगा दें तो अब क्या करेंगे? मौत की याद की कसरत। तो ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद का के की आ जाए, यह भी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कसरत जिक्रिल मौती, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला दिया दिल के जंग को उतारने का। फिर सुनिएगा हदीस। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना हाज़िहिल कुलूब तस्दउ, बेशक ये दिल
زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, بالکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. سوال کیا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتائیں, زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتائیں. تو آپ نے 2 مرکب اضافی علاج بتائے, ایک سادہ مرکب اضافی, ایک پیچیدہ مرکب اضافی. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. ہاں جی عبداللہ, موت کی یاد کی کثرت کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا, زیادہ یاد کریں, یعنی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح موت کی کریں, موت 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 موت. ہاں, موت آنی ہے تو زیادہ زیادہ یاد کیسے کریں گے بتاؤ؟ موت کیسے آ سکتی ہے؟ سوتے سوتے بھی آ سکتی ہے. تو کیسے یاد کرنا ہے؟ ہاں عبد الرحمان جی. عابد صاحب, کثرت, ہر معاملے میں موت کو یاد رکھنا. یعنی اب جو بھی معاملہ کرنے لگے, جو بھی کر رہے ہوں, آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یار میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا, میں نے مر جانا. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بڑا پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو سب سے بڑا فائدہ دیکھا نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھار نہیں لیتے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کب مر جانا ہے آپ نے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا جی, کل دے دوں گا, اگلے ہفتے لے لینا, اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا. آپ کو تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, اور آپ اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کٹوا رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا یقین ہے آپ کو یار اپنی زندگی کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے نا, ایک مرتبہ انہوں نے وزیر خزانہ کو ای میل کیا کہ جی مجھے نیکسٹ منتھ کی سیلری جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دی جائے. تو جواب جو آیا وہ یہ تھا کہ آپ گارنٹی دے دیں اگلے مہینے زندہ رہیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے. تو پھر حضرت عمر نے لے لی سیلری؟ نہیں لی نا, اس لیے کہ ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی. اوکے, تو موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کے حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں موت کا تذکرہ نہ ہو, چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں شامل کر لیں, آپ کو قرآن موت یاد دلاتا رہے گا. قرآن آپ کو ہر لمحے ہر صفحے پر موت یاد دلاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں, یا تو بتائیں نہیں لگے ہوئے, لگے ہوئے کیوں مانتے ہیں لگے ہوئے نا, تو فارمولہ تو اللہ کے رسول نے 1400-1450 سال پہلے دے دیا تھا زنگ اتارنے کا فارمولہ, لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہم. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھیں, اب ایک بات ہوتی ہے نا, جو چیز صحیح نہیں لگ رہی ہوتی وہ چاہے جتنا بھی کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم ہو, کوئی بھی بول رہے ہیں, جب کوئی بات صحیح نہیں لگتی نا بندہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت یہ تو یہ کہہ رہے ہیں سر نا کہ تلاوت القرآن یعنی قرآن کے ہر صفحے پر موت کا ذکر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے نا کہ جو ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ قرآن کو ریسائٹ کرنا, تو اگر آپ تلا کا میننگ وہ دیکھیں نا ڈکشنری میں لغت میں, تو آپ کو نظر آئے گا فالو کرنا. تو قرآن صرف تلاوت کا مطلب جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بیسکلی ہم قرات کر رہے ہوتے ہیں اس کی نا, جو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ قرات ہوتی ہے, اور تلاوت کرنا فالو کرنا. اگر ہر چیز تو ہم نہیں فالو کر رہے لیکن کوشش پھر بھی کرنی ہے نا. تو تلاوت القرآن کا جتنا میں نے ڈفرینٹ علماء سے سمجھا ہے, مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے, تلاوت مینس ٹو فالو دا قرآن آلسو. ریسائٹ تو کرنا ہی کرنا ہے, ساتھ میں جو اس میں انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کریں گے جب جا کے, تب وہ بیسکلی اس کو ہم بولیں گے کہ ہاں ہم تلاوت کر رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب فردر اس پہ ڈسکشن ہم لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, واٹس ایپ گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے کوئی ویوز ہیں تو وہ بھی وہاں پہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ چیز مجھے ایک ایسی لگی تو میں نے کہا آپ لوگ کو تھوڑا سا بتاؤں. باقی انشاءاللہ ہم واٹس ایپ پہ ڈسکشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. دیکھ لیے گا آپ لوگ لغت میں نا اس کا تلاوت کا میننگ یا تلا یا تلو کر کے آ رہا ہوگا. تو پیچیدہ مرکب اضافی سمجھ میں آ گیا جی. تو ماجد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے یہاں پتہ نہیں چلتے, یہاں اور لیول ہوتا ہے وہاں اور لیول ہوتا ہے, تو بالکل یہ انسانی کیفیت ہے اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے عجیب کیفیت میں نکلے ہیں
اور ان کی زبان پہ الفاظ تھے کہ نافع کا حنزلہ، نافع کا حنزلہ، نافع کا حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا حنزلہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بڑا ٹاپ پہ ہوتا ہے، لیکن جیسے گھر آتے ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب صحابہ کا کنسرن اور لیول کا تھا، انہوں نے اسے منافقت سمجھا کہ یہ منافقت ہے، ٹھیک ہے، یہاں کچھ وہاں کچھ، تو منافقت نہیں تو اور کیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ آپ کے پاس گئے، آپ نے سنی بات اور کہا کہ نہیں یہ منافقت نہیں ہے، تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافحہ کریں۔ یہ کیفیت تو گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے، یعنی یہاں سے پھر رزلٹ نکالنا ہے کہ ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ پوری علم و کلام کی بحث ہے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو یہ ایمان کا بڑھنا گھٹنا، لیول اوپر نیچے ہونا، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اچھی مجالس میں بیٹھے، قرآن کی مجالس میں بیٹھے، تاکہ آپ کا ایمان کا لیول جو ہے گراف اوپر ہی رہے۔ ذرا آپ ادھر نکلیں گے تو لیول وہ نیچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بات جو ہے کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ تو پیچیدہ مرکب اضافی الحمدللہ جی سمجھ میں آ گیا؟ جی حسن جی ہاں، اگر ذکر والی جگہ پہ الف لام والا لفظ آ جائے تو آصف کیا ہوگا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ذکر کی جگہ پر الذکر ہوتا، ٹھیک ہے، پھر مضاف الیہ تو خالی ہوگا، پھر یہ مضاف نہیں ہوگا، سمجھ آ گیا؟ پھر یہ مضاف نہیں ہوگا۔ بڑی پیاری بات کی ہے حسن نے، تو اسی سے میں ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو حسن ہوگا اور آپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے۔ اگلا مجرور ہے، مضاف الیہ، پہلے جو ہے وہ تو بناؤ نا۔ اب آگے بھی کچھ موجود ہے، آگے والا مضاف الیہ بننا ہے یا نہیں بننا، اس کے لیے اسے مضاف ہونا ضروری ہے نا۔ اگر اسے مضاف بنایا تو مضاف کا رول اپلائی نہیں ہو رہا، الف لام آ گیا، وہ تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کہہ دیا گیا کہ یہ مرکب ہے اور اسے آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے، اور میننگ فل مرکب ہے، بے تکا مرکب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہے اس میں، اس کے میننگز بھی نکلیں گے، کیا نکلیں گے وہ بھی نکالتے ہیں۔ پھر اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یار الرجل معرفہ ہے، الصالح معرفہ ہے، واحد ہے، الصالح واحد ہے، الرجل مذکر ہے، الصالح مذکر ہے، الرجل مجرور ہے، الصالح مجرور ہے۔ کیا لگ رہا ہے یہ الرجل الصالح یہ کیا ہے؟ صرف الرجل الصالح مرکب توصیفی مجرور فارم ہے، مضاف نہیں بن رہا بلکہ یہ موصوف بن گیا۔ کچھ نہ کچھ تو بننا ہے نا۔ سمپل آپ کو دوسرا جب صفت کے طور پہ نظر آ گیا تو پہلے ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ اس کو موصوف صفت بنا دیا۔ گویا آپ کا مضاف الیہ جو ہے نا یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، موصوف صفت کا مجموعہ ہے۔ اب آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ نیک مرد، نیک مرد کا بیٹا کرتے ہیں نا، تو مضاف الیہ آپ کا موصوف پلس صفت کا مجموعہ ہے نا، مضاف الیہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے نا۔ موصوف صفت کا ترجمہ کریں، الرجل الصالح کا نیک آدمی،
नेक आदमी का बेटा, नेक आदमी का बेटा, यही कुछ आपको कुरान में मिलेगा, इसी तरह की चीजें। मैंने बताया कि जो मुजाफ इलैह है ना, वो मुरक्कब तौसीफी है। पूरा मुरक्कब जो है मुरक्कब इजाफी कहलाएगा, मुजाफ और मुजाफ इलैह का मजमूआ, ठीक। अर्रजुल सालिह तौसीफी है, जिसमें अर्रजुल मौसूफ है, अस्सालिह सिफत है, मौसूफ सिफत मिलके मुजाफ इलैह बन रहा है, मुजाफ इलैह की जगह पे आ रहा है, और इब्न मुजाफ है, और पूरा मुरक्कब जो है वो मुरक्कब इजाफी ही है, यानी नेक आदमी का बेटा। तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी कौन सा मुरक्कब नाकिस होता है, कौन सा मुरक्कब इजाफी होता है? पेचीदा मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब इजाफी होता है जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह मौजूद हो। अच्छा जी, कसरतु जिक्रिल मौती का तर्जुमा भी आपने कर दिया माशाल्लाह, कि मौत की याद की कसरत, और ये भी पहचान लिया कि ये मरफू है, ठीक है। कहां से पता चला? मुजाफ से। तो अब मैं आपके सामने कुछ पेचीदा मुरक्कब इजाफी लिख देता हूं, आपने तो ये बस तर्जुमा कर। ये ये जो फिर बाद में जो इन्होंने लिखा है मुरक्कब, ये फिर मुरक्कब पेचीदा मुरक्कब इजाफी नहीं होगा। हाँ, ये नहीं है पेचीदा, उसमें नहीं। दो मुजाफ और दो मुजाफ इलैह आना जरूरी है। ठीक। ये समझे मुरक्कब इजाफी में ही मुरक्कब तौसीफी आ गया। ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे मुरक्कब का नाम अगर हम देंगे तो मुरक्कब इजाफी ही कहेंगे, क्योंकि हाँ मुरक्कब, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, ये मुरक्कब इजाफी है पूरा जो मुरक्कब है। इसको इस तरह कह सकते हैं हम कि मुरक्कब इजाफी में मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा शायद। सर बताएं अभी, है ना? अच्छा, हाँ, ये क्या क्या है, एक सेकंड। सवाल मरफू है क्या? मुबशरा का क्या सवाल है? ये क्या बना, मरफू है क्या? अच्छा, इस पूरे मुरक्कब के एराब आप पूछें। बिल्कुल, ये मुरक्कब जो है मरफू है, ठीक है मुबशरा। इस मुरक्कब को जो हम एराब देंगे वो देंगे, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी में मुजाफ का जो भी होता है एराब, उसके हिसाब से हम मुरक्कब का डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसको आप लोग देख लें, ऊपर से नीचे आ जाए पूरा, कसरतु जिक्रिल मौत, और नीचे इब्नुर रजुलिस स्वालिही, ये दोनों देखें। सर ने जो नीचे वर्ड लिखे हैं, मुजाफ मुजाफ, हर चीज देखें, और देखें इस पूरे में कहीं पे कोई मसला है, सुकून से एनालाइज करें और बताएं। इसको ना इस तरह से सिंपली भी कर सकते हैं, जैसे कसरतु जिक्र है ना, इसका अल मौत को अगर आप हटा दें तो आप देखें इसका क्या तर्जुमा बन रहा है पहले, ठीक है, जिक्र की कसरत, ठीक है। फिर उधर अगर हम ये कसरत को हटा दें, जिक्र मौत करें, तो मौत का जिक्र, सही है, या मौत की याद। इस तरह करके ना तोड़ तोड़ के भी, कभी कभी एक साथ तर्जुमा नहीं हो रहा हो ना, तो तोड़ तोड़ के कर लिया करें, क्योंकि मुजाफ मुजाफिल है, तो फर्स्ट टू वर्ड्स भी हैं और सेकंड टू वर्ड्स भी मुजाफ मुजाफिल ही बन रहे हैं। देखें और बताएं अगर कोई मसला हो रहा है तो। चले सर, और एग्जांपल्स करा रहे हैं, वो देखते हैं। करना है, और मुझे बताना है कि ये मुरक्कब इजाफी जो है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। ओके जी, जी कौन पहचानेगा पहला? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जी फरूख। पहले कंफर्म करें कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना? कैसे? इसमें अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ कंफर्म। अगला मजरूर है, मुजाफ इलैह कंफर्म। जो मुजाफ इलैह है उसमें भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ। अगला मजरूर, मुजाफ इलैह, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया, ठीक है। तर्जुमा करें, एंड से शुरू कर दें। फैसले के दिन का मालिक। अद-दीन बदले के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्ज, और दीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों माना इसके होते हैं। यहां पर अद-दीन से मुराद जज़ा व सजा है, यानी बदले के दिन का मालिक। और मुझे अगला सवाल जो है उसका जवाब दें कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी मजरूर इस्तेमाल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना एक मुरक्कब इजाफी सादा, अर्रहमानिर रहीम। हाँ, एक मिनट मैं करती हूँ, थोड़ा पीछे से प्ले कर लेती हूँ। पहले कंफर्म करें कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना? कैसे? इसमें अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ कंफर्म। अगला मजरूर है, मुजाफ इलैह कंफर्म। जो मुजाफ इलैह है उसमें भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ। अगला मजरूर, मुजाफ इलैह, पेचीदा मुरक्कब। ठीक है ना? मालिक पे देखा कि मालिक पे अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, तो बस फिर कंफर्म हो गया कि ये मुजाफ है। सही। सेकंड वाले को भी इसी तरह देखें कि अलिफ लाम लाजमी नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो मुजाफ बनेगा ही नहीं, फिर तो वो मुजाफ इलैह ही रहेगा, ठीक है। और तीसरे वाले में फिर देख लें कि मजरूर हालत में है कि नहीं। सही।
یہ بات بتا اضافی بن گیا. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں, اینڈ سے شروع کر دیں. فیصلے کے دن کا مالک. الدین بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ, اور دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. یہاں پر الدین سے مراد جزا و سزا ہے, یعنی بدلے کے دن کا مالک. اور مجھے اگلا سوال جو ہے اس کا جواب دیں کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی مجرور استعمال ہوا ہے, تو الحمدللہ رب العالمین ایک مرکب اضافی سادہ, الرحمن الرحیم چھوڑ دیں ابھی ذرا, مالک یوم الدین پیچیدہ مرکب اضافی. تو اسی طرح کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگتے. پیچیدہ مرکب اضافی ہے جی, پروف کریں. مضاف کیسے؟ اس کا ترجمہ بتائیں. اللہ کے رسول رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. پھر سے بولیں. اللہ بنت ہے نا, جی بنت ہے, ہاں رسول اللہ کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے. جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, لیکن بالکل ہم ایکوریٹلی چلیں گے نا, بالکل اینڈ سے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, سب سے لاسٹ والے ورڈ کو پہلے لیں, اللہ کے رسول, ٹھیک ہے, کی بیٹی, ایسے. تنوین بھی نہیں ہے. دوسرا مجرور مضافل ہے. اب جو مضافل ہے وہ ساتھ ہی مضاف بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی الف لام نہیں ہے, تنوین نہیں ہے. اگلا مجرور مضافل ہے, پیچیدہ مرکب اضافی. ترجمہ کرنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی, کیونکہ آگے جملوں میں یہ چیزیں استعمال ہونی ہیں. مثلا ایک جملہ پورا ہم بنائیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کے رسول کی بیٹی پورا ایک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کا خبر کی جگہ پہ آ جائے گا کہ فاطمہ کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا, تو اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. چلیں ٹھیک ہے, سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات ہوگی. یہ جو ہے بنتو رسول اللہ, اس کا پورا جو مرکب کا جو وہ ہے اعراب, وہ مرفوع ہے نا. مرکب مرفوع ہے, بالکل صحیح. چل اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.